السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی مدظ اللہ العالی کے زیر اہتمام علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف اشرف التفاسیر المعروف تفسیر نعیمی کا سلسلہ وار درس اور لیکچر چل رہا ہے، اور یہ آج کا ہمارا 19واں سیشن ہے، 19واں درس اور لیکچر ہے۔ ہم نے ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر شروع کی ہے۔ تو ذالک الکتاب کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں کافی کچھ سنا ہے، اور جس میں ہم نے قرآن عظیم کے 32 نام اور ان ناموں کے رکھنے کی وجہ کیا ہے وہ پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں سے ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ بھی سماعت کر لیں۔ قرآن کریم نے چند چیزوں کو مبارک فرمایا، اور یہ بھی ہم نے جو ہے اس کو کور کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو مبارک کیا ہے۔ اب بات آتی ہے ایک اعتراض کی۔ ذالک اس میں اشارہ ہے اور اس کا استعمال دور کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ذالک ہے اس میں اشارہ ہے، یعنی اس میں دور کی چیزوں کے لیے اشارہ استعمال کرتے ہیں، جیسے انگریزی میں دیٹ کا استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں آن کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے دور کے لیے ذالک۔ اور اشارہ کے لیے ضروری ہے کہ جس طرف اشارہ ہو وہ نظر آتی ہو۔ جب یہ فرمایا گیا تب سارا قرآن کریم نظر نہیں آ رہا ہے، نیز دور بھی نہ تھا، یعنی قرآن شریف نہ ہی دور تھا اور نہ ہی وہ نظر آنے والی چیز تھی۔ تو یہاں ذالک کا استعمال کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر کبیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ اشارہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز نظر آ رہی ہو۔ اگر کسی موقع پر سننے والے کے خیال میں وہ بات ہو تو بھی اس خیالی چیز کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم نے قیامت کے بارے میں فرمایا ذالک یوم الوعید، یا نزاع کی سختی کے متعلق فرمایا ذالک ما کنت منہ تجید۔ یہ ضروری ہے کہ وہ چیز ذہن میں محسوس ہو جائے تب اس کی طرف اشارہ کیا جائے، نیز یہ ضروری نہیں کہ ذالک دور ہی کے لیے آئے اور ھذا قریب ہی کے لیے آئے، بلکہ ذالک بھی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ذالک اور ھذا دونوں لفظ ذا سے بنے ہیں۔ ھذا میں بھی ہا اور ذا موجود ہیں، ذالک میں بھی ذالک موجود ہیں، ذا دونوں جگہ موجود ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ھذا میں ذا پر جو ہا ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، اور ذالک میں لک بڑھایا گیا ہے، لہٰذا یہاں ذالک قریب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ذالک سے اس کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کہ لوح محفوظ یا توریت و انجیل میں مذکور ہے، اور یہ چیزیں تو سننے والوں سے دور ہیں، اس لیے بعید کا کلمہ بول دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عظیم الشان چیز کی طرف بعید سے اشارہ کر دیا جاتا ہے، گویا اس کے مرتبے کی بلندی زیادتی فاصلہ کی قائم مقام ہے، اس لیے بھی یہاں ذالک بول دیا گیا۔ لا ریب فیہ کا تعلق ذالک الکتاب سے ہے، یا تو اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ مبتدا تھا اور یہ خبر ہے، تو یہ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، یا ذالک الکتاب علیحدہ جملہ تھا اور یہ دوسرا جملہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہی کتاب کامل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اب لا ریب فیہ میں بھی دو احتمال ہیں،
ایک یہ کہ لا ریب پر آیت پوری ہو جائے اور فیہ کا تعلق ہدا سے ہو تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہی کامل کتاب ہے، بے شک اس میں پرہیزگاروں کو ہدایت ہے۔ دوسرے یہ کہ فیہ پر آیت پوری ہو اور ہدن للمتقین دوسری آیت ہو تو اب معنی یہ ہوں گے کہ یہی کتاب کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ اب اس کی تفسیر بھی سماعت کر لیں۔ لا ریب فیہ، لا نفی جنس ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا، تو لا نفی جنس ہے۔ نفی جنس اسے کہتے ہیں جو اصل چیز کا انکار کر دے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں اصل سے ہی شک نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ریب ریبتن سے بنا ہے جس کے معنی ہے قلق اور پریشانی اور نئی بلا مصیبت، اس لیے کہا جاتا ہے ریب الزمان یعنی زمانے کی مصیبتیں۔ اصطلاح میں اس شک کو ریب کہتے ہیں جس میں بدگمانی پائی جائے، چونکہ ریب میں بھی دل کو پریشانی اور بے اطمینانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ریب کہا جاتا ہے۔ تو اب کلام کا مقصود یعنی گفتگو کا مقصود ہے کہ قرآن کریم اپنے کلام الہی ہونے میں اس قدر ظاہر ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، یا اس کے کلام اللہ ہونے پر اس قدر دلائل قائم ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک یہ کہ قرآن پاک اس ملک میں آیا، اس جگہ آیا جہاں کے باشندوں کو اپنی زبان دانی، فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، گھمنڈ تھا، جو کہ اپنے کو عربی اور دوسروں کو اعجمی کہتے ہیں۔ عربی کے معنی ہے بولنے والے، ظاہر ہے کہ اعجمی کے معنی ہے گونگا، اس لیے بے زبان جانور کو عجما کہتے ہیں۔ اور قرآن نے سب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی، مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور جس کا مقابلہ نہ ہو سکے وہ کتاب الہی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ جس ذات پر قرآن کریم آیا اس کے پاس اس قرآن کریم کے اشاعت کا کوئی ظاہری سامان نہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرآن کریم کو اشاعت کرنے کے لیے، اس کو پبلش کرنے کے لیے کوئی ظاہری طور پر سامان نہ تھا اس زمانے میں، نہ مال تھا، یارو مددگار، نہ کوئی زیادہ قرابت دار، نہ والد کا سایہ، نہ ماں کی گود، نہ دادا کی میٹھی میٹھی نگاہیں، جو قرابت دار تھے نہ رشتہ دار تھے وہ بھی جانی دشمن۔ پھر اس وقت میں آیا یہ قرآن جبکہ اشاعت کا دنیاوی انتظام نہ تھا، نہ ریڈیو، نہ بجلی، نہ پریس، بلکہ نہ باقاعدہ کاغذ اور نہ دوات و قلم۔ پھر اس قدر بے سر و سامانی کے باوجود اتنی تھوڑی مدت میں اس کا اس قدر پھیلنا کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے۔ تیسرے یہ کہ جن لوگوں میں قرآن مجید آیا وہ دنیاوی تہذیب سے بالکل نہ آشنا تھے، گویا یوں کہو کہ علم و تہذیب ان تک پہنچے ہی نہ تھے۔ ڈکیتی، چوری، زنا، خوریزی، جنگ و جدل ان کی پیدائشی عادتیں تھیں۔ ایسی قوم میں قرآن پاک آیا اور صرف 23 سال بلکہ حق یہ ہے کہ 10 سال کے عرصہ میں انہی کی نہیں بلکہ سارے عالم کی کایا پلٹ دی۔ چوروں کو پاسبان، ڈاکوؤں کو عادل و منصف، اور بے تہذیبوں کی دنیا تہذیب کا استاد، بے علموں کو علم لدنی کا ماہر بنا دیا، بلکہ یوں کہیے کہ بے پڑھوں میں سے کسی کو صدیق، کسی کو فاروق، کسی کو ذو النورین اور کسی کو حیدر کرار بنا دیا۔ ایک بچے کو صرف BA پاس کرانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور بہت سا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا مکتب تھا، کیسا معلم تھا، اور کون سی کتاب پڑھائی کہ جس نے آنن فانن انہیں ہر بات میں کامل کر دیا۔ چوتھے یہ کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی فصاحت و بلاغت اور مسائل اور حکمتوں کا سرچشمہ ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اعوذ سے 10,000 مسائل نکالے، اور یہ جامعیت اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قرآن پاک کلام الہی ہے۔ پانچویں اس لیے کہ اس کی آیتوں میں ایسی کشش ہے کہ نہ سمجھنے والے لوگ بھی اس کو سن کر رونے لگتے ہیں اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو مشرکین کے بچے
اور عورتیں ان کے پاس جمع ہو کر گریہ وزاری کرتے تھے۔ اب بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمدہ طریقے سے اس کی تلاوت کرے تو غیر مسلموں کو بھی وجد آ جاتا ہے۔ چھٹے اس لیے کہ بڑے بڑے عرب کے نامور فصیح و بلیغ عالم جب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے تو اس کو سن کر سجدہ کر دیتے تھے۔ اگر انسان میں تھوڑی عقل ہو اور ان اوصاف کو دیکھ کر اس کے کلام الہی ہونے میں ہرگز شک نہ کرے، تعصب اور عناد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسا شخص اگر انکار کرے، شک کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک نقطہ سماعت کر لیں۔ لا ریب فیہ سے اس جانب اشارہ ہے کہ چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے اور حق تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، یعنی اس کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہے، لہٰذا اس کلام کے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا سچا آدمی بعض دفعہ غلط بیانی یا مبالغہ سے کام لے لیتا ہے۔ یہ کلام ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس سے دیوبندی مذہب کی تردید ہو گئی، کیونکہ ان کے مذہب میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ جب خدا کا جھوٹ ممکن ہو تو اس کا سچا ہونا ضروری نہ رہا، اس کے کلام میں جھوٹ کا امکان و احتمال پیدا ہو گیا، اور یہ لا ریب فیہ کے خلاف ہے۔ ان عقل مندوں کے مذہب میں خدا کی سچائی کی تعریف جب ہی ہو سکتی ہے جب کہ خدا جھوٹ بول سکے مگر بولے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو گونگے کے جھوٹ نہ بولنے کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ وہ بول ہی نہیں سکتا۔ شاید لوگ اس قاعدے سے سارے عیبوں کو خداوند کے لیے ممکن مان لیں، موت، جہالت وغیرہ کو، کہ جب خدا ان پر قادر ہو اور ان کو استعمال نہ کرے تو اس کی تعریف ہو۔ حق تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق علی کل شیء قدیر میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیوبندی حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ علمی اعتبار سے صحیح بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امکان کذب ایک خود ہی جو ہے ایک علمی بحث ہے، اور علمی بحث کی وجہ سے ڈائریکٹ کسی نے اس طرح کی کوئی بات، کوئی عقیدہ نہیں کہا ہے، کوئی بات نہیں کہی ہے، نہیں لکھی ہے، لہٰذا کسی کی طرف کوئی بات نسبت کرتے ہوئے ہمیں احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ فیہ کے مقدم ہونے سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا، یہ نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو فیہ یعنی صرف قرآن ہی میں ہدایت ہے، نہ تو عقل سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ اب توریت و انجیل سے، کیونکہ عقل صرف دنیاوی ہدایت میں کام آتی ہے اور توریت و انجیل منسوخ ہو چکی ہیں۔ خیال رہے کہ حدیث کی ہدایت دراصل قرآن ہی کی ہدایت ہے، کہ حدیث تو قرآن کی شرح ہے، توریت و انجیل پہلے ہدایت تھی، اب نہیں۔ جیسے بچپن میں ماں کا دودھ اور گھٹی غذا ہے، جوانی میں نہیں۔ خیال رہے کہ حواس بھی رہبری کرتے ہیں، عقل بھی اور وحی الہی بھی، مگر حواس عقل کی مدد سے راہبر ہیں۔ بے عقل آدمی نجاست کھا لیتا ہے، کنویں میں ڈوب مرتا ہے، ایسے ہی عقل وحی کی مدد سے رہبر عقل بغیر وحی الٹا کام کرتی ہے، یعنی اگر جس کے پاس وحی موجود ہوتی ہے تو اس کی عقل صحیح سلامت کام کرتی ہے، کیونکہ اس کو ایک رہبری مل جاتی ہے، اس کو ایک راستہ دکھانے والا مل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص وحی کے بغیر اپنی عقل چلاتا ہے تو پھر جو ہے وہ الٹا کام کرتا ہے۔ عقل زیر حکم دل یزدانی است، چون ز دل آزاد شد شیطانی است۔ عقل زیر حکم دل یزدانی است، یعنی عقل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ دل کے حکم کے تحت ہے، ماتحت ہے، اور جو دل اس سے آزاد ہو جائے تو وہ شیطانی دل ہے۔ آریوں کا اعتراض، اس جگہ آریہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم تو فرما رہا ہے کہ قرآن میں شک نہیں، لیکن کفار کو اس میں شک، مسلمانوں کے بہت سے فرقوں کو اس کے معنی میں شک،
چنانچہ بعض فرقوں نے متشابہات کے ظاہری معنی ہی مراد لیے ہیں۔ علماء اسلام کو بھی بہت موقعوں پر شک ہو جاتا ہے، اس لیے مفسرین میں بھی اور فقہا میں بھی آپس میں اختلاف رہتا ہے۔ قاری بھی قرأتوں میں اختلاف رکھتے ہیں، اور کفار کو تو اس کے کلام الہی ہونے میں اتنے شک ہیں، تو اتنے شکوک کے ہوتے ہوئے پھر شک کی نفی کیوں کی گئی؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ اور لطف یہ کہ قرآن کریم نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی اگر تم شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو پھر تم اس کی طرف کوئی کتاب بنا کر لے کے آؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کو شک ہوا اور اس کو دفع کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ دونوں آیتیں مطابق کیوں کر ہوئی؟ نوٹ: جس عمدہ طریقے سے ہم نے اس اعتراض کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ معترضین بھی اس طرح بیان نہ کر سکیں گے۔ جواب اس کا سب سے بہتر جواب وہ ہے جو اس مقام پر تفسیر روح البیان میں دیا گیا ہے، وہ یہ کہ اس آیت میں شک کی نفی کتاب سے کی گئی ہے، نہ کہ لوگوں سے، یعنی یہ کتاب شک کی جگہ نہیں۔ اگر لوگوں کے دلوں میں شک ہو تو اس کا یہاں انکار نہیں۔ اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ شک کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ خود وہ کلام ہی مشکوک ہو، دوسرے یہ کہ کلام تو سچا تھا مگر لوگ اپنی بے علمی یا ضد کی وجہ سے اس میں شک کرنے لگے، جیسے کہ قرآن فی نفسہ ہی سچا ہے لیکن کفار نے تعصب کی وجہ سے اس میں شک کیا۔ علماء ربانی کا اختلاف ان کی کم علمی کی بنا پر ہے، یعنی ان کو تحقیق نہ ہو سکی کہ فلاں آیت کے کون سے معنی یقینی ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ میں انسان کا شک بیان ہوا ہے، نہ کہ کتاب کا، تو نفی کتاب کے شک کی ہے اور ثبوت انسانوں کے شک کا۔ اس لیے اس آیت میں لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور وہاں فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یعنی اے کفار اگر تم شک میں ہو تو۔ تعلق: ہدی للمتقین، یا تو ہدا مبتدا ہے اور اس کی خبر فیہ، تو یہ مصدری معنی میں ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن پاک میں پرہیزگاروں کو ہدایت ہے، یا یہ علیحدہ جملہ ہے، یعنی الگ سے ایک جملہ ہے جس کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں۔ اور اس لا ریب فیہ میں شیعہ کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ قرآن کریم شک سے اس وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب اس کے لانے والے جبرائیل، لینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھیلانے والے صحابہ کرام سب خیانت وغیرہ سے محفوظ ہوں۔ تو جیسے قرآن کی حقانیت ماننے کے لیے حضرت جبرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا ضروری ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کا سچا ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ سچے نہ ہوں تو قرآن میں یہ تردد ہوگا، یہ شک ہوگا کہ شاید صحابہ نے غلط جمع کیا کیونکہ وہ سچے نہ تھے، معاذ اللہ۔ اب یہ ہدا یا مصدری ہے، مصدری معنی میں ہے، یا اس میں فاعل کے معنی میں ہے؟ اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ قرآن پاک از اول تا آخر پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یا ہدایت دینے والا ہے۔ تفسیر: ہدایت کے معنی اور اس کے اقسام ہم سورہ فاتحہ میں بیان کر چکے۔ متقی وقا اور وقایہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے حفاظت اور پردہ۔ شریعت میں تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ انسان ان کاموں سے بچے جو اس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہو، نقصان پہنچانے والے کام جو آخرت میں ہوں، تو وہ ان کاموں سے بچنا، یہ ہے تقویٰ۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے جو پرہیزگار ہو۔ تقویٰ کے 3 درجے ہیں، ایک دائمی عذاب سے بچنا، اس لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہے، دوسرے عام گناہوں سے بچنا، اور عام طور پر تقویٰ کے یہی معنی مراد ہوتے ہیں، اس لحاظ سے پرہیزگار لوگ متقی ہیں، تیسرے اس چیز سے بچنا جو حق تعالیٰ سے روکے، اس لحاظ سے اولیاء اللہ اور انبیاء کرام متقی ہیں۔ اس آخری درجہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ دنیاوی چیزوں سے بے تعلقی رکھی جائے، جیسا کہ تارک الدنیا فقیر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور دوسرے یہ کہ تعلق سب سے ہو مگر دل کا تعلق رب سے ہو، گویا یہ چیزیں اس کے لیے آڑ نہ رہیں، اور دل بے یار دوست بیکار کی جلوہ گری ہو، دل بے یار
دل دوست، دل جو ہے یار کی طرف، اور دست بے کار، اور یعنی دست جو ہے ہاتھ جو ہے کام میں ہو، لگا ہوا ہو، ہاتھ کام میں تو لگا ہوا ہے لیکن دل اللہ کی طرف مائل ہے. جیسے کہ حضور غوث پاک اور ان اولیاء کرام کا طریقہ مبارک رہا جو دنیاوی کاروبار سے تعلق رکھتے تھے، اور جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے عمل فرما کر ظاہر فرمایا. یہ قرآن مجید ہر درجہ کے متقی کے لیے ہے، اسی کے لائق ہدایت ہے. لہٰذا عام لوگوں کو تو اسلام اور ایمان کی ہدایت ہے، اور خاص لوگوں کے لیے ایقان اور احسان کی ہدایت ہے، اور خاص الخاص حضرات کے لیے حجاب کے دور کرنے اور جمال یار کے مشاہدے کے ہدایت ہے. قرآن کریم میں تقوی چند معنی میں مذکور ہوا ہے. تقوی کے چند معنی ہوئے ہیں قرآن کریم میں. نمبر 1 ایمان، توبہ، فرمانبرداری، گناہ چھوڑنا، اخلاص، خوف خدا، تو یہ سب تقوی ہیں. مگر خیال رہے کہ خوف 2 طرح کا ہوتا ہے. ایذا کا خوف جو موذی سے ہوتا ہے، یعنی تکلیف کا خوف جو تکلیف پہنچانے والے سے ہوتا ہے، جیسے سانپ اور چور سے خوف. دوسرا طاقت اور قدرت کا خوف جو سلطان سے ہوتا ہے. ایذا کے خوف میں نفرت اور بھاگنا ہوتا ہے، اس لیے انسان سانپ سے بھاگتا ہے، اور قدرت کے خوف میں اطاعت ہوتی ہے. رب سے خوف دوسری قسم کا ہونا چاہیے. پھر قدرت کا خوف 2 طرح کا ہے، نا امیدی کا خوف اور امید کا خوف. نا امیدی کا خوف گناہ پر دلیر کرتا ہے، جیسے مغلوب بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے. مگر امید کے ساتھ جو خوف، مغلوب بلی کا مطلب یہ ہوا کہ جب بلی عاجز ہو جاتی ہے کہ کتا جو ہے اب میرے پیچھے پڑ چکا ہے، اب وہ مجھے جو ہے تکلیف پہنچائے گا ہی، تو اس وقت جو ہے وہ بلی کتے ہی پر حملہ کر دیتی ہے. جب بالکل مایوس ہو جاتی ہے ایسے موقع پر، اس کو کہتے ہیں مغلوب بلی. کتے پر حملہ کر دیتی ہے. مگر امید کے ساتھ جو خوف ہوتا ہے وہ گناہ سے بچاتا ہے. رب تعالیٰ سے یہ دوسرا خوف چاہیے، یعنی امید بھی ہو اور جس سے اور خوف بھی ہو. اس لیے رب نے قرآن میں ڈرایا بھی اور امید بھی دلائی. تقوی کے معنی اور تقوی کے فوائد کیا ہیں یہ بھی سماعت کر لیں. حقیقت یہ ہے کہ تقوی نہایت ضروری چیز ہے. قرآن کریم میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہیں. ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، یعنی اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا خدا تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اور اس طرح اس کو رزق دے گا جو اس کے خیال میں بھی نہ آئے. اس سے معلوم ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری دین میں دنیا ہر جگہ کام آنے والی چیز ہے. تفسیر کبیر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو وہ اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان میں فرمایا تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ، یعنی تو حق تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ موڑ تو تیرے حکم سے کوئی بھی چیز نہ پھیرے گی. بعض اولیاء اللہ کو دیکھا گیا کہ جانور اور کنکر وغیرہ بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سچے فرمانبردار بندے ہیں، اس لیے یہ مخلوقات بھی ان کی اطاعت کرتی ہیں. تقوی کی علامتیں ہیں. تقوی کی علامتیں مختلف حضرات سے منقول ہیں جو تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی وغیرہ میں بیان کی گئی ہیں. سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اختیار نہ کرے اور ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں جانے. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ خلق تیری زبان میں، یعنی مخلوق تیری زبان میں، اور ملائکہ تیرے کاموں میں، یعنی خلق تیری زبان میں، یعنی تیری زبان میں اخلاق ہوں
اچھی باتیں ہوں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی بات نہ ہو، اور ملائکہ تیرے کاموں میں اور پروردگار تیرے دل میں عیب نہ پائے۔ حضرت واقدی فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس طرح ہے جس طرح سے تو اپنے بدن کو خلقت کے لیے لباس وغیرہ سے آراستہ کرتا ہے، مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے لباس وغیرہ سے آراستہ کرتا ہے، ایسے ہی اپنے دل کو حق تعالیٰ کے لیے آراستہ کر۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ متقی وہ ہے جو شبہ کی چیزوں سے بچے، یعنی جن چیزوں میں بھی شبہ ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے تو ان چیزوں سے بچے۔ جیسے ابن سیرین رضی اللہ عنہ کے پاس 40 گھڑے گھی تھا، غلام نے خبر دی کہ ایک گھڑے سے مرا ہوا چوہا نکلا ہے۔ پوچھا کون سے گھڑے سے؟ عرض کیا کہ یہ مجھے یاد نہ رہا۔ فرمایا سب گھڑوں کا گھی پھینک دو، چونکہ سب میں شبہ پیدا ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے ان کا غلبہ حال تھا کہ شبہ کی وجہ سے جو ہے سارے گھی کو انہوں نے پھینکوا دیا۔ یہ قابل تقلید عمل نہیں ہے۔ قابل تقلید عمل وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اس میں ایک طرح سے جو ہے مال کا ضیاع پایا جا رہا ہے، اور یہ ان کا غلبہ حال تھا تو ہم ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ غلبہ حال میں ہیں، ایک طرح کے جو ہے وہ مغلوب ہیں، وہ ان پر ہم کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، جملہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ان کی برائی نہیں کریں گے، ہم ان کو جو ہے بالکل تسلیم کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تقلید بھی نہیں کریں گے۔ تسلیم تو کریں گے لیکن تقلید نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے کسی مقروض کے مکان پر قرض کے تقاضے کے لیے سخت دھوپ کے لیے گئے۔ سخت دھوپ تھی اور تیز گرمی، لیکن اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہ ہوئے بلکہ دھوپ میں کھڑے رہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اے امام، دھوپ تیز ہے، سائے میں آ جائیے۔ فرمایا کہ میں خوف کرتا ہوں کہ یہ سایہ لینا سود نہ بن جائے۔ تفسیر روح البیان۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو اپنے یوم میثاق کے وعدہ کو پورا کرے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے سب روحوں نے وعدہ کیا تھا، الست بربکم کے جواب میں کہا تھا بلا کیوں نہیں، تو اس وعدے کو پورا کرے، جس کے متعلق قرآن پاک میں فرماتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہر بلا پر صابر اور نعمتوں پر شاکر رہے، جتنی بھی مصیبتیں پہنچے اس پر جو ہے انسان صبر کرے، اور جو بھی نعمت ملے اس پر شکر کرے، قضا سے راضی رہے، قرآن پاک کے سامنے جھکا ہوا رہے۔ اس جگہ چند اعتراضات ہیں۔ آریوں کا اعتراض یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ان کو ہدایت دے گا جو پہلے سے پرہیزگار بن چکے ہوں، حالانکہ چاہیے کہ قرآن کریم گمراہوں کو ہدایت دے، کیونکہ جو پرہیزگار بن چکا ہے اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ جواب اس کے چند ہیں۔ سب سے بہتر جواب وہ ہے جو تفسیر عزیزی نے دیا، وہ یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ جو متقی بن چکے ہیں انہیں قرآن پاک ہدایت دے گا یا دے رہا ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جو متقی نظر آ رہے ہیں انہیں قرآن کریم نے ہدایت دے دی ہے، یہ اس کی ہدایت کے متقی، یہ اس کی ہدایت سے متقی بنے۔ گویا یہ گزرے ہوئے زمانہ میں متقیوں کو ہدایت دے چکا۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جانتے ہو، مسلمانوں کیا جانتے ہو، قرآن کریم کی کیا شان ہے؟ یہ جو تم صدیق و فاروق اور مہاجرین و انصار، متقی و ابرار نظر آ رہے ہو، یہ سب اسی قرآن کریم کی ہدایت ہی کا کرشمہ ہے۔ انہیں جو کچھ ملا ہے قرآن کریم سے ہی ملا ہے۔ گویا قرآن کریم نے ان حضرات کے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے ہادی ہونے کا مظہر قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر میری ہدایت دیکھنی ہے تو میرے لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو دیکھو۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی شخص کسی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ دودھ پلانے والی ہے۔ عورت اس جوان کی
اس جوان کی ماں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جوان اب اس کا دودھ پی رہا ہے یا آئندہ پیے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس ماں کا دودھ پی کر جوان ہوا ہے، یہی مراد ہے۔